پہلے آسمان پہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی، اور دوسرے آسمان پر اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے کروائی، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبریل امین نے تعارف کروایا کہ یہ آپ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواباً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور دونوں تھی گفتگو شروع ہوئی۔ میرے محترم دوستو، اس میں حکمت کی کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے صرف 7 انبیاء علیہ السلام سے آسمانوں پر ملاقات کی، باقی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے آسمانوں پر ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام نے مختلف قسم کی حکمتیں لکھی ہیں کہ انہی انبیاء کرام سے کیوں ملاقات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی گئی۔ پہلی حکمت حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ ملاقات کروا کے بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے امتحانات، آزمائشیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کی یہ اولاد ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا ہے۔ تمام انبیاء کی امامت کا شرف آپ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے زمینوں پر اتارا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کر اور پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروا کے بتا دیا کہ آپ کو آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ان کی عظمت، مقام، شرف اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیا ہے، بلکہ آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے عرش بری تک پہنچا دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شرافت، کرامت اور مقام اور مرتبہ دکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام والد ہوتے ہوئے بھی نیچے رہ گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ وہ حضرت آدم سے بھی اوپر چلے گئے۔ دوسرے آسمان پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروا کر یہ بتا دیا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قوم نے قتل کرنے کی سازش کی ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب زمین پر بھیجے جائیں گے، جب آسمانوں کی معراج ختم ہوگی، آپ مکہ میں پہنچیں گے تو آپ کی ہی قوم
آپ کو مکہ سے نکال دے گی اور آپ کے خلاف قتل کی سازش کرے گی. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم سے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچا دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا دیا گیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت ہے، اللہ رب العزت آپ کو آسمانوں پر نہیں اٹھائیں گے بلکہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو مدینہ کے اندر اپنی امت کے درمیان ہی رکھیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی حکمت تھی. اور تیسرے آسمان پر پھر حضرت جبریل امین کی رفاقت میں تشریف لے گئے. یہ اسی طرح معاملہ پیش آتا رہا جیسے پہلے آسمان پہ دروازے بند تھے، جبریل امین دروازہ کھٹکھٹاتے، پوچھا جاتا، پھر وہ دروازہ کھولا جاتا. پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح معاملہ پیش آیا. پھر تیسرے آسمان پر بھی اسی طرح معاملہ پیش آیا، دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازے سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ بتایا گیا جبریل امین ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے. اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے ملاقات کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح کہ ہم نے سنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل ہیں، اسی طرح میں نے ان کو حسین و جمیل پایا. ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا، مجھے حیرت میں ڈال دیا. اور کسی نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ حسین ہے؟ علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ ساری کائنات کا حسن ایک طرف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر باقی تمام مخلوقات کو جتنا حسن دیا گیا اتنا ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا. امی عائشہ سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ ہے؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے مصر کی عورتیں آئی تھیں اور عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا دی تھیں اور ایمان نہیں لائی تھی. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ کرام نے پہلے ایمان لایا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گردنیں کٹوا دی. وہ زنان مصر تھی، وہ مصر کی عورتیں تھیں اور یہ مردان عرب تھے، یہ عرب کی دھرتی کے رہنے والے مرد تھے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر دی. اور ادھر وہ مصر کی عورتیں تھیں، لیکن مصر کی عورتیں ایمان نہیں لائی تھیں. اور مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ یہ یوسف علیہ السلام ہمیں کوئی انسان نظر نہیں آتے. اور اللہ کی قسم اٹھا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اب وہ اپنا حواس کھو بیٹھی، ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی اور ان کو اپنے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں رہا اور بے اختیار ہو کر یہ کہنے لگی یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہیں. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہوش و حواس میں تھے اور ایسے ہوش و حواس میں تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو دیکھ کر، تمام خوبیوں کو دیکھ کر، تمام عظمتوں کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لایا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جان پہ نچھاور کر دی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور یہ بتایا گیا، یہ حکمت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنوں نے، اپنے سکے بھائیوں نے
کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کنویں سے نکال کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا، بادشاہت عطا فرمائی، اور وہی بھائی آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اتنی عظمت عطا فرمائی اور اس طریقے سے مدد فرمائی کہ وہی بھائی جو کنویں میں ڈالنے والے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے اس جرم کو معاف کر دیا۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی دھرتی پر تشریف لے جائیں گے تو یہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے، آپ کی برادری کے لوگ ہوں گے، آپ کے اپنے ہوں گے، آپ کے سگے ہوں گے، جو آپ کو اس دھرتی سے نکالیں گے، مکہ سے نکالیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اس انداز میں مدد فرمائیں گے کہ یہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک بھی جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی رفاقت میں تشریف لے کے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے مدرس تھے، لوگوں کو تعلیم دینے والے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروا کے دکھا دیا کہ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام بڑے مدرس ہیں، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے تھے اپنی قوم کو، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہوں گے، اور اس سے بڑھ کے وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ حکمت حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروا کے بتا دی گئی کہ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام مدرس ہیں، اس سے بڑے مدرس معلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر آگے تشریف لے کے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کروا کے اس کے اندر بھی یہ حکمت تھی کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تھے، اور باقی قوم جو تھی پیچھے انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے کوئی ہائپر نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سبق دیا گیا، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے صبر اختیار کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا، اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنی مشرک قوم کو جو بتوں کی عبادت کرنے والی ہوگی، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی ہوگی، آپ نے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور صبر کا دامن آپ نے پکڑے رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی قوم کو سمجھاتے رہنا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ جائے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ملاقات کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ملاقات کروائی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی اور فرعونوں سے ٹکر لے کر کلمہ حق کو بلند کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روم اور فارس کی سلطنتوں سے ٹکرائیں گے اور ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا سبق سکھلائیں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح روح زمین پر انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور سارے انسان جو مسلمان ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح اسی کی سیدھ میں عین اوپر آسمانوں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کا قبلہ بنایا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فرشتوں کی اتنی زیادہ کثرت ہے جو ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر لیتے ہیں، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت
جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کروائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور تعارف کروایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں اور جن کو آپ نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروانے کی حکمت اس میں یہ تھی کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آپ نے جس طرح ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے مانگا تھا، اب یہ آپ کا بیٹا ہے، ہم نے آپ کو یہ بیٹا بھی عطا فرمایا اور اس کو رسول بھی بنایا اور اس کو اتنی عظمت مقام اور شرافت عطا فرمائی کہ آپ نیچے 7ویں آسمان پہ رہ گئے اور یہ آپ کا بیٹا آپ سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک اور اس سے اوپر عرش بری تک پہنچ گیا۔